پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایک اور کرپشن کا سکینڈل اور اس کے بعد وہی بات چیت جو دوسرے سکینڈلز کے حوالے سے ہوتی ہے. کیا یہ معاملہ ادھر ہی جائے گا یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ بیگ صاحب اس کا کیا پھر اثر پڑتا ہے؟ جو بہت سینیکل قسم کا ویو وہ کہتے ہیں ملک بھی تمام تر جو ڈارک فور کاسٹ ہے ٹوٹ کے اب چل رہا ہے. حکومت اب گئی تب گئی، حکومت بھی کھڑی ہے. اتنے بڑے بڑے سکینڈل پروف بھی نہیں ہو پایا، سزا بھی نہیں ہو پائی. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو صرف میڈیا کا مسئلہ ہے اور کبھی کبھی بیچ میں آرمی والے انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ سیاست ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا سا مسئلہ ہے، کیا اثر کیا ہوتا ہے اس کا؟ کوئی ہوتا ہے اثر؟ غلط دیکھیں، اس کا بہت فار ریچنگ اثر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایک فورن انویسٹر، پاکستان میں تو وی آر ہنگری فار فورن انویسٹمنٹ. فورن انویسٹر جب ایک پاکستان آتا ہے یا کسی ملک جاتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے مشن کو یہ پوچھتا ہے، ڈپلومیٹک مشن کو، کہ اس ملک کے اندر کورٹس کا نظام کیسا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اتنا نیگیٹو آنسر ملتا ہے ایٹ لیسٹ فرام اسلام آباد کہ جی یہاں پہ کورٹس تو ٹھیک ہیں بٹ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. واٹ میسج آر یو سینڈنگ؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آج کی گورنمنٹ آج ہے، کل نہیں ہوگی، پرسوں کوئی اور آئے گا، اس کے لیے پرابلم ہوگا. پوائنٹ یہ وہ نہیں آئے گا، یہاں پہ وہ کبھی نہیں آئے گا اس کنٹری میں جہاں وہ دیکھے گا جسٹس سسٹم ورک نہیں کر رہا. یہاں جسٹس سسٹم نہیں ورک کر رہا. یہاں آرڈرز آتے ہیں سپریم کورٹ کے، کون امپلیمنٹ کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی نہیں، یا گورنمنٹ کی مشینری کرے گی. سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی فوج ہے، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. اٹ از این آٹومیٹک تھنگ. ایک اسٹیٹ کا ایک پلر ہے ہر کنٹری کے اندر یہ ہے. ہاں لیکن ہمارے اسٹیٹ بھی قائم ہے اور پلر بھی قائم ہے، پرائم منسٹر بھی قائم ہے. طلعت یہ آپ اس وقت قائم ہے بٹ اتنے میجر کریکس آ رہے ہیں کہ یہ کہیں کولیپس نہ ہو جائے. جب کولیپس ہوگا it will just fall down like this. تسلیم صاحب، ملتان اگر آپ جائیں تو آپ اتفاق ہو آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں گیلانی فیملی کو ماشاءاللہ 4 چاند لگ گئے ہیں. ان کے اثاثوں میں بہت اضافے ہو گئے ہیں، ان کی گھروں کے اندر گاڑیاں بڑی آ گئی ہیں اور ان کی سارا رہن سہن ہی تبدیل ہو گیا ہے. ظاہراً کو بزنس میں تو کوئی ایسی انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، تو یہ کس طرح تبدیل ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں جی، اس حوالہ سے یہ ذاتی سا کوشچن ہے، یہ بہت دیں گے، لیکن بات یہ ہے اگر پرائم منسٹر کی فیملی نہ ہوتی نا ہم یہ سوال بھی نہ پوچھتے. دیکھیں اس حوالہ سے جو وزیر اعظم کی فیملی کا جو بات آپ نے کی ہے، جو گاڑیوں کے حوالہ سے کی ہے، وہ پہلے بھی کئی بار بات اٹھی ہے، پھر وہ میڈیا میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم نے یہ گاڑی لی، کیسے آئی ہے. تو اس حوالہ سے بغیر محنت کے اثاثے کیسے بنتے ہیں؟ میرے سنیں نا، وہ ایگریکلچر لینڈ ہے ان کے پاس اور میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر وہاں سے تیل نکلا ہے. جی تیل بھی شاید نکل آیا ہو، تو یہ تو بات میں اس حوالہ سے باتیں آپ مجھ سے کلوانا چاہتے ہیں. میں ایسی بات اس لیے یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، پارٹی میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ان کا پرسنل میٹر ہے. ہم اوورال بات جو ہے ہم وہ کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے کہا کہ امپلیمنٹیشن جو ہے جوڈیشری کے فیصلوں کی نہیں ہو رہی. مجھے یہ بتائیں کون سے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی؟ ہم کیوں اتنا جوڈیشری کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں؟ ہر آرڈر کی امپلیمنٹیشن ماسوائے ایک کی جس کے اوپر لیٹر کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی آئینی بات ہے. وہ بھی آئینی بات ہے کہ آئین کے اندر جو ہے اس میں تھوڑا سا آ رہا ہے. وہ چودھری اعتزاز صاحب وہ کیس فائٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو فیصلہ کو اس کو ہوگا. مجھے الاؤ کریں ذرا یہاں پہ تھوڑا سا میں چند کیسز کوٹ کرتا ہوں. ایک منٹ کی بات مکمل کر لوں. تو ہم ہر جگہ پہ 1-2 ایشوز کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ وہ باقی 98 فارغ ہیں، وہ 2 کو ہم لے لیتے ہیں. 98 تو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو اس لیے اتنا نہ کریں، بے بس نہ کریں جوڈیشری کو یا ایگزیکٹو کو. سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.